پیارے ناظرین، سامعین اور قارئین، السلام علیکم۔ آج میں جو گفت و شنید کا دریچہ کھولنے جا رہا ہوں اس میں پاکستان کی وہ ہستی جو کم و بیش 2 عشروں سے ہائر ایجوکیشن کے دل کی دھڑکن ہے، جنہوں نے بنیاد رکھی، بلکہ وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ پہلے چیئرمین HEC رہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان میری سائنس، میری ملت، میری قوم، میری ایجوکیشن کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ان کے ساتھ آج جو گفتگو ہے وہ میرے نئے سائنٹسٹ کے لیے، میرے پروفیسرز کے لیے اور وائس چانسلر حضرات کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑی مفید ہوگی۔ نہ صرف یہ انٹرویو آپ سن سکیں گے، میں اپنے قارئین کے لیے اس کو اپنے جنگ کالم میں تحریر بھی کروں گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ آپ سے بات ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اس سے قبل کوئی 16 بڑی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے بھی بات کی، اور میری خواہش تھی کہ آخر پہ آپ سے ٹائم ملے۔ ہاؤ لکی کہ آپ سے مجھے چند لمحے مل گئے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شروع اس سے کرتے ہیں کہ آپ نے بہت محنت کی، اتنی محنت کی کہ انڈیا نے آپ کے HEC ماڈل کو کاپی کیا۔ تو میرا معصوم سا کوشچن ہے، جو آپ نے اپنے ٹائم کی اور اوور آل فائنینسز کی اتنی انویسٹمنٹ کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یونیورسٹیاں اور ہمارے سائنٹسٹ وہ کچھ ریسپانس میں ہمیں دے رہے ہیں؟ رحیم، بالکل بہت فرق آیا ہے آج کے جامعات میں ان جامعات سے جو سن 2000 میں ایگزسٹ کرتی تھیں، کیونکہ ایک خاصا بڑا انقلاب آیا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سن 2000 میں میں تحقیق کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز اور سارے ریسرچ سینٹر ملا کر کل 700 پبلیکیشن آتی تھی بین الاقوامی جرنلز میں۔ اس سے جو ہے یہ اب 20,000 آرٹیکلز، ریسرچ پیپرز کو کراس کر چکے ہیں اب پچھلے سالوں میں، اور ہم نے پر کیپیٹا بیسس پہ، یعنی کہ پر ملین پاپولیشن کی بنیاد پر، ہم نے 2017 میں انڈیا سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور 2019 میں ہم تقریباً 25% آگے تھے ہندوستان سے in terms of research publications in international journals per million population۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق آیا ہے۔ اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں معاملات، کوئی ڈیفیکلٹیز آتی رہی ہیں، لیکن اوور آل دیکھیں تو بہت بڑا فرق ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی بنیاد پکی رکھی، اتنی مستحکم بنیاد رکھی کہ چائنا نے آپ کو ہائیسٹ نیشنل ایوارڈ آف چائنا سے نوازا، جو کہلاتا ہے انٹرنیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوآپریشن ایوارڈ۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے جو ابھی تک جیسے بھی ہے بات بنی ہوئی ہے اس کی HEC کی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، بہت لوگوں سے پوچھا، میں ان کا ذکر خیر یا نام نہیں لوں گا، لیکن کسی نے مجھے یہ بات ڈیفائن کر کے نہیں دی۔ جب میں نے کسی سے بھی پوچھا، بہت سارے وائس چانسلر سے بھی، پروفیسر سے بھی، کہ یہ what is ماڈرن یونیورسٹی، یہ ماڈرن یونیورسٹی کا کانسیپٹ کیا ہے ان دس گلوبل ولیج؟ بات یہ ہے، یونیورسٹیز کے بہت سی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے افراد پروڈیوس کرے جو سوچتے ہوں، سمجھتے ہوں، مسائل کو حل کرنے کی قابلیت ہو، اور پھر جو تحقیق کریں اس کا فائدہ جو ہے وہ پوری قوم کو پہنچے، یعنی کہ ریسرچ جو کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ صنعت ہو، کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کالجز کے مقابلے میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں، جامعات جو ہیں، وہ صرف علم اسٹوڈنٹس کو خالی دیتی نہیں ہے، بلکہ علم کی حدوں کو آگے بڑھاتی ہیں، اور یونیورسٹیز کی پہچان اسی بات سے ہوتی ہے کہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں کس حد تک ہیں،
ان کے اندر تحقیق کیا ہو رہی ہے اور اس تحقیق کا امپیکٹ، اس کا اثر جو ہے کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ میں نے کوشش کی اپنے زمانے میں کہ یونیورسٹیز جو تھیں وہ ایک گلوریفائڈ اسکول یا کالجز نہیں تھی کہ آپ نے خالی آئے اور بچوں نے رٹا لگایا اور امتحان پاس کر دیا، بلکہ اس کے اندر جب تک تحقیق سمو نہ دی جائے یونیورسٹی کے اندر، جب تک وہ ایک یونیورسٹی کہلانے کے لائق نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جو میں سمجھا کہ جب تک ابزارپشن نہیں بلکہ یونیورسٹی میں اسیمیلیشن نہ ہو جائے تحقیق کی، ریسرچ کی، یعنی جب تک یونیورسٹی کے اسکالرز سوالات اٹھانے کے در پہ نہ آ جائے تب تک یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. ایک چیز اگر ابزارپشن، اسیمیلیشن اور پھر ایپلیکیشن. ونڈرفل سر. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی یونیورسٹیز ہماری سامنے آ گئی ہیں کہ جن کے اکنامک ماڈل ہی ان کے فائنینشیل ماڈل کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اب جو ہے کیونکہ پہلے تو آپ جو شروع کے سٹیجز میں تھے اس وقت بیسک ریسرچ کے اوپر بہت زور تھا اور اب جو ہے اب اس سے اب ہمیں اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جس سے فائنینشیل بینیفٹس بھی حاصل ہوں گے اس کی طرف اب کافی یونیورسٹیز چل پڑی ہیں. مثال کے طور پہ میرا جو ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی میں جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کہلاتا ہے، ہم تقریباً ہر سال 10 کروڑ روپے ارننگ کرتے ہیں صنعت سے اور اپنے ایسے ایپلیکیشن سے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ صرف ہمارے پاس گورنمنٹ سے فنڈنگ کی ریلائبلٹی نہ رہے بلکہ ہم خود بھی ایسی پروجیکٹ کر سکیں جس سے صنعت کو بھی فائدہ ہو اور ہمارا ادارہ بھی مستفید ہو. تو اسی طریقے سے کامسیٹس ہے، نسٹ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، UET لاہور ہے اور بہت ساری جامعات جو ہیں وہ ایپلیکیشن کی طرف اب جا رہی ہیں کیونکہ ایک ٹھوس فاؤنڈیشن بنیاد ریسرچ کی وہاں بن چکی ہے. کیونکہ کسی درخت سے آپ کو پھل کھانا ہو تو پہلے اس کو ایک درخت بننا ہوتا ہے، ایک پودے سے درخت بنانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایک کافی حد تک ترقی ہوئی ہے اور اب ہمیں اپلائیڈ سائڈ کی طرف جانا ہے جس سے فائنینشیل آٹونومی کی طرف ایک حد تک جا سکیں گے. ہمیشہ کمپلیٹ فائنینشیل آٹونومی نہیں ہوگی. بڑی بڑی یونیورسٹی جیسے کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی جو 800 سال پرانی ہیں ان میں بھی آج 90% فنڈنگ جو ہے وہ تقریباً حکومت سے ہی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے کم از کم ایک ماڈل دے دیا. بنیاد تو آپ نے سارے پاکستان کے لیے رکھ دی کہ آپ انڈسٹریل لنک کے ساتھ آئیں، آپ انٹرپرنیورشپ کے ساتھ آئیں، آپ کنسورشیا الائنسز جو اسٹریٹجیز ہیں ان کے ساتھ آئیں. لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ ایک گزارش کروں سر، آپ نے بات کی UET کی. UET سر ہوتا یہ ہے کہ HEC جو بھی کرتا رہے بے شک خون جگر دیتا رہے جب تک یونیورسٹی کی مقامی قیادت مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اور مکمل لیڈرشپ کے ساتھ میدان میں نہ اترے تو ہم اپنے گولز حاصل نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں UET کو، پاکستان بننے سے پہلے کی یہ یونیورسٹی ہے اور ڈاکٹر صاحب آج بھی وہ قرضے لے رہی ہے. پنجاب یونیورسٹی نے اپنے ڈیلی ویجر کو کووڈ-19 میں پیسے دیے ہیں لیکن UET نہیں دے سکی. پھر ڈاکٹر صاحب محترم ایک اور بڑی بات کہ جو آج یا کل اس کی موجودہ قیادت ہے، یہ آپ نے چونکہ ذکر چھیڑ دیا تو میرے سامنے سوال آیا اور آپ سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے جس سے میں یہ سوال کر سکوں. کسی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ہو سا اور اس کے لیکچرر، اس کے پروفیسر جو اصل نمائندے ہیں، جو یونیورسٹی کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، 3 ہی تو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز. اگر سنڈیکیٹ میں ابھی الیکٹ ہو کر کے نہ آئے ہوں پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچررز، تو کیا سنڈیکیٹ کے ان فیصلوں کو یا اس سنڈیکیٹ کو ہمیں کمپلیٹ سمجھ لینا چاہیے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دراصل بہت ساری یونیورسٹیز میں ہمارے کمزوریاں ہیں موجود اور کیونکہ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے یونیورسٹی میں وہ اساتذہ ہوتے ہیں.
یونیورسٹیز خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہوتی بلکہ خوبصورت دماغوں کا نام ہوتی ہے. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے پروفیسر کا اقبال بلند کیا. اب اگر کوئی ایسے ڈاؤن کرے گا تو بات تو یہ تو ریورس گیئر شروع ہو جائے گا, بیک گیئر لگ جائے گا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اسی وجہ سے میں اس زمانے میں نیا سسٹم لے کر آیا تھا اساتذہ کا اپوائنٹمنٹ کا, جو 10 year ٹریک سسٹم کہلاتا تھا. اس میں تنخواہیں جو تھیں 3-4 گنا زیادہ تھی نارمل سیلری سے, لیکن بین الاقوامی ایویلویشن ہوتی تھی اور جو اس کے معیار پہ نہیں آتے تھے ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا, تاکہ پریشر رہتا تھا ان کے اوپر کہ آپ جو ہے کنٹریبیوٹ کریں. کیونکہ بہت یونیورسٹیز کے اندر, میں کم از کم اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ سیاست چلی ہوئی تھی, لوگ کام نہیں کرتے تھے, پالیٹکس کی بنیاد پہ پروموشن ہوتی تھی. تو ایک ڈفرینٹ نظام جس میں شروع میں ریزسٹنس بھی ہوئی لیکن بعد میں لوگوں نے قبول کیا. لیکن اب جو ہے پچھلے 10 سال میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 10 year ٹریک سسٹم جس انداز سے میں لایا تھا وہ پھر آگے اس طرح نہیں لوگوں نے چلایا, کیونکہ سیلری ڈفرینس, کیونکہ جب تک کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر نہیں ہوں گے, جب تک کہ آپ ٹارگیٹ نہیں ہوں گے کہ آپ کو, اور یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہر لیول پہ ہونے چاہیے, چاہے وہ فیکلٹی ہو, چاہے وہ وائس چانسلر ہو, چاہے وہ ڈین ہو, اور ان کو پھر اس کے اگینسٹ ناپنا چاہیے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے. تو جب تک کہ ایک ہائیلی کمپیٹیٹو سسٹم نہیں ہوگا جب تک ہم آگے ترقی نہیں کریں گے. تو ہماری یونیورسٹی یا وہ ادارے جو ترقی کر رہے ہیں ان کے اندر ایک بلٹ ان سسٹم ہے کہ بہترین جو لوگ ہیں وہی آگے بڑھ پاتے ہیں. یہ ہمیں چاہیے کہ ہر یونیورسٹی میں اس کو سمونا, تاکہ ہم جو ہے ایک کمپیٹیٹو, اسی لیے میں نے ایک سسٹم جو رینکنگ کا تھا یونیورسٹیز کا وہ بھی انٹروڈیوس کیا تھا, اور ہر سال ہم رینک کرتے تھے, درجہ بندی کرتے تھے یونیورسٹیز کی, لیکن اب وہ بھی بند ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب محترم, آپ نے جو رینکنگ کا بہت اچھا سلسلہ شروع کیا, اس میں اس وقت بھی ایک کمی تھی, شاید ایوولوشنری ٹریسز کے ساتھ ساتھ وہ پوری ہو جاتی, جسے نہیں کیا گیا. یہ ایوولوشن شاید ریوولوشن بن جاتی کہ تھرڈ پارٹی کو شاید ہم انوالو نہیں کر سکے تھے ایچ ای سی کی یونیورسٹیز کی رینکنگ میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری چاہے لوکل ایچ ای سی کی ہوں جس طرح انٹرنیشنل لیول پہ ہے, تو وہ میڈیا ہو یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو, تو کیا ایک تھرڈ پارٹی کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل, سب سے اچھی رینکنگ تو وہی ہوتی ہے جو نیوٹرل ایکسٹرنل رینکنگ کی جائے, لیکن اس کے لیے جیسے ہمارا ارادہ یہی تھا کہ الٹیمیٹلی اس کو ہم ہینڈ اوور کر دیں گے اور پھر ایکسٹرنل رینکنگ کی طرف, نیوٹرل رینکنگ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ہم نے جو رینکنگ کے کرائٹیریا جو رکھے وہ مشورے سے رکھے. اس میں ہم نے صنعت کے ساتھ بھی مشورہ کیا, زراعت سے بھی مشورہ کیا, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی مشورہ کیا, اور اس میں جو پیرامیٹر اس زمانے میں رکھے گئے تھے اس میں سارے پیرامیٹر جو تھے وہ بہت سوچ سمجھ کے رکھے گئے تھے. اس کو کوشش کری کہ ہم نے امپروو کرتے جائیں, لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی رینکنگ جو تھی وہ ایکسٹرنلی نیوٹرل ہونی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی جو بھی ہم نے رینکنگ کی وہ کافی حد تک ریفلیکٹ کرتی تھی, عکاسی کرتی تھی یونیورسٹی کی صورتحال کی. ڈاکٹر صاحب محترم, پرسوں ترسوں میں کشمیر اے جے کے کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات کر رہا تھا, تو وہ تعریف کر رہے تھے کہ پی کے میں جو سرچ کمیٹی ہے فار وائس چانسلرز, وہاں بڑا اچھا سلیقہ ہے, طریقہ ہے. پنجاب میں وہ والی بات نہیں ہے, اور انہوں نے سرو کیا کے پی کے میں بھی, اور آج کل وہ اے جے کے یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کا بڑا عمل دخل تھا, آپ نے بہت اچھا کے پی کے کی سرچ کمیٹی کو جو وائس چانسلرز کے لیے تھی اس کو منظم کیا, وہ ریسپیکٹ دیتی تھی, ایک طریقے سلیقے سے لوگوں کو مطمئن کرتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی آج کل اسی اسکول آف تھاٹ کی ہی حکومت ہے پنجاب میں. تو میری ذاتی جو ادنا سی ریسرچ ہے, میں رانگ بھی ہو سکتا ہوں, آپ کے سامنے تو بالکل میں ایک دیا ہوں آفتاب کے سامنے, تو کیا ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کی بھی کے پی کے کی طرح سرچ کمیٹی کوئی بن جائے, کوئی سامنے آ جائے؟ جی میرے خیال سے ہونا چاہیے. کے پی کے میں ابھی بھی جو سرچ کمیٹی ہے اس کا میں ہی چیئرمین ہوں, اور 25-30 وائس چانسلر ہم اپوائنٹ کر چکے ہیں پچھلے 8-10 سال کے اندر, اور ہم نے میکنزم رکھا ہوا ہے. اس میں کمیٹی میں ڈاکٹر عشرت حسین جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے وہ بھی ہیں, ابھی حال کچھ سال 1.5 سال پہلے وہ الگ ہوئے ہیں جب سے وہ ایڈوائزر بنے ہیں. ڈاکٹر اکرم شیخ تھے, ڈاکٹر سہیل نقوی تھے, اور بھی بہت اچھے لوگ تھے اس کے اندر.
اور اس میں ہم نے کچھ پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ وائس چانسلرز کو ہم انڈیپینڈنٹلی ہر ایک کو پہلے شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں، پھر انٹرویوز کرتے ہیں، اور وہی ماڈل جو ہے جس میں ہم ان کی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں، ان کا تعلیم اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، اور ریسرچ ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں، اور پھر انٹرویو کے اندر فائنل سلیکشن کرتے ہیں. تو وہ خاصی کامیابی سے چل رہی ہے وہ سرچ کمیٹی، اور وہی ماڈل چاہیے کہ باقی صوبوں میں بھی، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہیں اور پروونشل اپنے اپنے جو چیف منسٹرز ہیں وہ سرچ کمیٹیز بناتے ہیں، ان کو وہی سرچ کمیٹی کا ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے جو میں نے کے پی میں رکھا ہوا ہے ابھی بھی، جس کے تحت ہم کرتے ہیں. اور وہاں قوانین بھی میں نے بدل دیے ہیں، وائس چانسلر کے اپوائنٹمنٹ کے کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، تو اسی کو دوسرے صوبوں کو چاہیے کہ فالو کریں. ڈاکٹر صاحب میرا جو اگلا کوشچن ہے وہ اس ڈاکٹر عطاء الرحمان سے نہیں ہے جو سرچ کمیٹی کے چیئرمین ہے کے پی کے میں، میرا اس ڈاکٹر عطاء الرحمان سے ہے جو عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ہے اور جو پاکستان کی آن بان اور شان ہے. آپ مجھے بتائیے پلیز، بحیثیت عالمی سائنسدان اور عالمی لیڈرشپ کہ آپ سیٹسفائی ہیں پاکستان میں ہونے والی جو وائس چانسلرز کی سرچ ہے؟ میرے خیال سے تو ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. اگر آپ بین الاقوامی طور پہ جائیں، میں خالی وائس چانسلر کی سرچ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک جس کی آبادی صرف 55 لاکھ ہے اور کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں، اس کے 330 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں، اور نیشنل یونیورسٹی سنگاپور کا اس وقت جو بین الاقوامی رینکنگ ہے وہ ٹاپ 20 یا 30 یونیورسٹیز میں وہ آتی ہے، ایک یونیورسٹی سنگاپور کی، جبکہ ہماری یونیورسٹی جو ہیں سن 2002 میں جب میں چیئرمین ایس تھا، جب ایک بھی یونیورسٹی ٹاپ 100 میں نہیں تھی ہائر ایجوکیشن ٹائم یو کے رینکنگز میں، اور 2008 جب میں استعفیٰ دے کے الگ ہوا تب ہماری 4 یونیورسٹیز ٹاپ 300، 400 اور 500 رینکنگ میں آ گئی تھی، لیکن اب پھر سب دوبارہ واپس رینکنگ سے باہر ہو گئی. تو بین الاقوامی طور پہ آپ یونیورسٹیز کا ہمارا جائزہ لیتے ہیں تو ابھی بھی ہم میرے اندازے کے مطابق ہم کم از کم 15-20 سال پیچھے ہیں جنرلی. کچھ ایکسیپشنز ہیں لیکن جنرلی ہم 15-20 سال پیچھے ہیں ایڈوانس یونیورسٹیز سے. اور اس کا ایک آپ کو اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے جس سے ایک مغربی یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی سے 120 نوبیل پرائز مل چکے ہیں. اس کے ایک کالج سے ٹرینیٹی کالج سے 32 نوبیل پرائز مل چکے ہیں، 32 نوبیل پرائز ایک کالج سے، جبکہ پوری اسلامی دنیا سے ایک بھی سائنس میں نوبیل پرائز آج تک نہیں ملا اس کام پر جو اسلامی دنیا کے اندر کیا گیا ہو. تو ابھی بھی ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2002 سے 2008 تک آپ نے سٹینڈرڈ کو، معیار کو اتنا اوپر لے گئے، آپ نے ٹینیور ٹریک سسٹم آپ سامنے لائے، ریسرچ سامنے لائے، آپ نے ایوارڈ اور ریوارڈ دینے شروع کیے سائنٹسٹ کو. لیکن مجھے، اور آج بھی آپ ایچ ای سی اور ہائر ایجوکیشن کے رگو پہ میں آج بھی ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر بحثیت نعیم مسعود اس بات کا دکھ ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ایکس وائی یونیورسٹی برطانیہ، اے بی سی یونیورسٹی امریکہ میں ایک بندہ ایک ہلکی سی سیٹ پہ بیٹھا ہے، یا وہ جسٹ پروفیسر ہے، یا وہ کسی ایک انسٹیٹیوٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے وغیرہ وغیرہ، اسے لا کر کے ہم پاکستان میں اس لیے ڈائریکٹ وائس چانسلر لگا دیں کہ اس نے 2-3 نمبر زیادہ لے لیے، وہ اس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہے جہاں پر جو رینکنگ میں بہت اوپر ہے. تو اتنی ہم نے محنت کی، اتنی ہم نے انویسٹمنٹ کی، تو کیا یہ اپنی پی ایچ ڈی، اپنے سپروائزر، اپنے سائنٹسٹ، اپنے اساتذہ اور اپنی یونیورسٹیوں کی توہین نہیں ہے کہ ہم جب وائس چانسلر لگانے لگے تو 2-4 نمبر باہر والوں کو زیادہ دے دیں؟ حالانکہ ہم نے وائس چانسلر سے ریسرچ نہیں کروانی، ہم نے اس سے یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن چلوانی ہے. اوکے وہ اکیڈیمک بھی ہے اور ریسرچ لیڈر بھی ہے، لیکن باوجود اس کے کیا ہمیں اپنے لوگوں پہ ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ریلائی کر سکے اتنی زیادہ انویسٹمنٹس کے باوجود؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اسی وجہ سے بالکل یہ نمبرنگ سسٹم میں نے کے پی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے اپوائنٹمنٹ اڈاپٹ نہیں کیا. ہم نے چاہے وہ کراچی یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی یا کیمبرج یونیورسٹی سے کوئی پی ایچ ڈی ہو، اس پہ ہم نے زیادہ زور نہیں دیتے، بلکہ اس پہ دیتے ہیں کہ
اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی کانٹریبیوشن کیا ہے. تو اس وجہ سے کے پی کا جو ماڈل ہے وہ پنجاب کو فالو کرنا چاہیے میرے نظریے میں، کیونکہ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ کے پی کے وائس چانسلر جو ہم نے چنے ہیں وہ بائی اینڈ لارج بہت سکسیسفل ماڈل ہے. اس میں کوئی ہم نے نمبرنگ کی ترجیح نہیں دی اگر آپ نے کوئی باہر سے پی ایچ ڈی کری ہو تو. ڈاکٹر صاحب ایچ ای سی آپ نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا کہ وہاں کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے، وہاں کوئی ایڈوائزر رہے، وہاں کوئی ڈی جی رہے، وہاں کچھ بھی رہے، میرے خیال میں سال 2 سال وہ کام کر لے کہ وہ اتنا کچھ سیکھ جاتا ہے جو شاید باہر یونیورسٹیوں میں وہ 20 سال بھی نہ سیکھتا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کی کسی یونیورسٹی پہ ایسا وقت آئے اور حکومت پاکستان میں لیڈرشپ کی کمی محسوس کرے اور ایک سابق ایچ ای سی کا چیئرمین ہو، تو کیا ہم میں اتنی کرج نہیں ہے یا اتنا وسعت قلب نہیں ہے کہ ہم تشتری میں رکھ کر کے جا کے اس سابق ایچ ای سی کے چیئرمین کو کہیں کہ آج راہ کرم یہ ہماری یونیورسٹی چلا دیں، آپ میں لیڈرشپ ہے، ہم اسے نہیں چلا سکے. کیا اس سے یونیورسٹی کی یا حکومت کی توہین ہو جائے گی جب کسی کو ہم اس طرح آفر دیں گے؟ بالکل، ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. جو لوگ جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے مختلف جگہوں پہ، چاہے وہ ایچ ای سی کے چیئرمین ہو یا کسی اور شعبے جات میں جنہوں نے اچھی کنٹریبیوشنز کی ہیں، تو ان کو ٹریک ریکارڈ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل ہمیں مواقع دینے چاہیے. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے آج کل جو پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے اس کا ایک جو ٹاسک فورس ہے اس کا میں چیئرمین ہوں. جو آئی ٹی اور ٹیلی کام کا بھی منسٹر رہا میں اس زمانے میں، آپ کو مشاہد آپ کے زمانے میں، تو میں اس وقت آئی ٹی اور ٹیلی کام کا جو ٹاسک فورس ہے اس کا بھی میں کو چیئرمین ہوں. اور ایک سب سے اہم ایک نالج اکانومی کا ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنایا ہے جس کے وہ خود چیئرمین ہیں اور میں وائس چیئرمین ہوں. اس کے تحت بہت سارے پروجیکٹس اس وقت منظور ہو رہے ہیں. تو اور میں آنرری بھی کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ کوئی خاص اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ زندگی بھر میری یہ رہا ہے کہ میں کچھ ایسے کام کر کے جاؤں جس سے فیوچر جو ہمارے آنے والے ہمارے جنریشنز ہیں ان کو بینیفٹ ملے. تو آج بھی کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے، ایک جہاد ہوتا ہے تلوار کا، ایک جہاد ہوتا ہے قلم کا، اور آپ اگر فیوچر جنریشن کی راہ سنوار دیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کام ہے. تو یہ میں آج بھی اس میں لگا ہوا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنا استاد اس لیے بھی مانتا ہوں اور مجھے آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے پہ اس لیے بھی فخر ہے کہ میں آپ کے جنگ کالم بھی پڑھتا ہوں اور انگلش کالم بھی پڑھتا ہوں، اور آپ ہی سے میں نے تحریک لی کہ میں اپنا جب نوائے وقت میں تھا تب بھی، جب جنگ میں ہوں تب بھی 8واں یا 9واں کالم ہائر ایجوکیشن پہ ضرور لکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک میرا کوشچن ہے آپ سے، اور اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا آنسر ہی یا آپ جو سیٹسفائی کریں گے وہی معتبر گردانا جائے گا. ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک سرچ کمیٹی ہو، میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور دوسری طرف 10 کینڈیڈیٹس ہیں جو شارٹ لسٹڈ ہوئے. اب اس میں ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کے کریڈینشیلز کے نمبر ہیں 50 میں سے 48، اور اسی میں ایک کینڈیڈیٹ 9th نمبر پہ ہے، اس کے نمبر ہے 38، یعنی 50 میں سے ایک کے 38 لے کے 9ویں نمبر پہ ہے اور ایک کے 48 لے کر کے پہلے نمبر پہ ہے. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے انٹرویو کا. اس انٹرویو میں جس کے پاس 48 کریڈینشیلز کے تھے اسے ملتے ہیں 20-22 نمبر، اور جو 9ویں نمبر پہ تھا اسے مل جاتے ہیں 48 نمبر، اور اس کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ بعض کا شاید ہم ویلفیئر آف دا اسٹیٹ کے لیے بھی کرپشن کرتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں بحثیت سائنسدان، بحثیت ایک ماہر تعلیم، اور آپ سرچ کمیٹی کے کے پی کے چیئرمین بھی ہیں، اتنا بڑا ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے اور وہ بندہ سابق ایچ ای سی کا چیئرمین بھی ہو؟ میرے خیال میں آپ جیسا بندہ یا ان جیسا بندہ ایک سبائل دے دے سرچ کمیٹی کو تو 20 نمبر تو اسی کے بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہم نے وہاں سسٹم رکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں بات کر رہا ہوں کام سیٹ کی، اور جو کریڈینشیل میں نمبر 1 تھے وہ تھے ڈاکٹر مختار، سابق ایچ ای سی کے چیئرمین ہو. ایچ ای سی وہ جس کی آپ نے بنیاد رکھی. جی 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 بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور یہی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سرچ کمیٹی جو ہے
وہ کن لوگوں کی بنی ہوئی ہے, ان کا اپنا خود مقام کیا ہے, اور کیونکہ آپ کا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے اندر کون ہے. اگر وہ بہت معیار کے لوگ ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل نہیں آتے. اگر وہ وہاں سرچ کمیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ آسانی سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں یا پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو سامنے رکھ لیتے ہیں, تو اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں. انڈیویجول کسی ایک ڈیسیژن کی بات نہیں کر رہا میں. تو ہم نے جو کھیتی میں رکھا ہے وہ سسٹم یہ رکھا ہے کہ ہم اگر 120 کسی ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر چننا ہے تو 120 ایپلیکیشنز آئی ہیں, ان سب پہ ہم الگ الگ مارکنگ کرتے ہیں, اور جو بیسٹ 20 آتے ہیں لوگ ہمارے سب کے مجموعہ کر کے ایوریج نکال کر, تو ان کو شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں, اور پھر شارٹ لسٹنگ کے بعد ان کو ہم سب مل کے انٹرویو کرتے ہیں, ایک ایک آدمی کا انٹرویو کرتے ہیں. ہر انٹرویو کے بعد آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے, اور پھر متفق رائے سے ہم پھر ان کو نمبرنگ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا کامیاب سلسلہ رہا ہے. ہمیشہ پرابلمس تو ہوتے ہیں, تھوڑے بہت ہوتے ہیں, لیکن جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح نظام مناسب طریقے سے چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب محترم, میری نظر رہتی ہے سرچ کمیٹیز پہ محسوس اور غیر محسوس انداز میں. جو طریقہ کار آپ نے بتایا ہے اس میں کوئی ہیومن ایرر آ جائے یا 19-20 کا فرق آ جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ کے پی کے کا آپ نے اتنا اچھا کرائیٹیریا بنایا ہے کہ اس میں کم از کم جرلو نہیں پھر سکتا یا زمین آسمان کا فرق نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ماضی میں نے نوائے وقت کے لیے انٹرویو لیتے ہوئے آپ سے کوشچن کیا تھا, آج پھر میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ سندھ ایچ ای سی اور پنجاب ایچ ای سی نے کچھ بھی نہیں دیا. جو ہو, جو کچھ بھی ہو اور جو ہونا چاہیے وہ مرکزی ایچ ای سی کو ہی ہونا چاہیے. کیا آج بھی آپ مجھ سے یہ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. میں تو بلکہ میں نے سن 2013 میں ایک سوٹ فائل کر دیا تھا ایز این انڈیویجول جب سندھ ایچ ای سی بنا تھا کہ یہ جو ہے یہ 18ویں امینڈمنٹ کے خلاف ہے, یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے خلاف ہے, کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ فیڈرل ایچ ای سی کو پروٹیکٹ کر رکھا ہے ایز اے فیڈرل یونٹ. آپ صوبائی ایچ ای سی نہیں بنا سکتے قانونی طور پر, اور وہ سوٹ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. یعنی کہ آج 7 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے, سندھ ہائی کورٹ میں ہے وہ. تو ہمیں ایک اسٹرانگ فیڈرل ایچ ای سی میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں اور لکھتا بھی رہا ہوں اس سلسلے میں کہ ہمیں, ورنہ پھر ہر ایک کوئی الگ الگ ڈائریکشن میں جاتا ہے اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب محترم, مجھے آپ سے میرا ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ فرض کریں ایک وائس چانسلر کو 3 سال ہو گئے یا 3.5 سال ہو گئے, 4 سال کا اس کا ٹینیور ہے. اب اگر 3.5 سال کے بعد 4 سال بھی ہو جائیں اور ہم 1 سال یا 6 ماہ کے لیے ایک ایکٹنگ وائس چانسلر لائیں تو اس کا کیا کرا سارا کچھ وہ کنویں میں چلا جاتا ہے. تو کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر پچھلا وائس چانسلر اچھا ہے تو 3.5 سال بعد اسے کہہ دیں کہ وی آر گوئنگ ٹو آفر یو فار نیو ٹینیور. اگر وہ اچھا نہیں ہے تو اسے ہلکا سا محسوس یا غیر محسوس انداز میں کہہ دیا جائے کہ بھئی اپنا بستر لپیٹنا شروع کریں. ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک پورا سال یونیورسٹیز خالی رہ جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا کیور ہے؟ میں نے کھیتی میں یہ کیا ہے کہ وہاں پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی ٹرم وائس چانسلر کا ایکسپائر ہو رہا ہوگا تو اس سے 6 مہینے پہلے ایڈورٹائز کریں گے اس پوزیشن کو, اور 2 مہینے کے اندر ہم طے کر لیں گے کہ اس میں موجودہ وائس چانسلر بھی اپلائی کر سکتا ہے, اور 2 مہینے کے اندر طے کر لیں گے کہ موجودہ وائس چانسلر کو ایکسٹینشن دیا جائے یا نیا آدمی اس کی جگہ رکھا جائے, تاکہ 4 مہینے پہلے اس کے ٹرم ایکسپائر ہونے سے یہ واضح ہو جائے کہ نیا آدمی کون آ رہا ہے, وائس چانسلر کون آ رہا ہے, یا اسی کو کنٹینیو کرنا ہے. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں, اور میں نے ابھی حال میں ہی یہاں لکھا ہے, تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے, میں نے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کے پی کے کا, اس کو سختی سے فالو کریں, کیونکہ کچھ ٹرمز جو ہیں وہ وائس چانسلر کے ختم ہو رہی ہیں, انہوں نے وقت پہ ایڈورٹائز نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہم نے ریکمنڈیشن کی تھی اس کو فالو نہیں کیا گیا کچھ کیسز میں. تو یہ بالکل ہونا چاہیے تاکہ پہلے سے ہم ایک سسٹم جو ہے وہ تیار ہو کہ آگے کس طرح چلنا ہے,
اور کچھ اوور لیپ بھی ہو. اگر نیا وائس چانسلر آ رہا ہے تو ایک پراپر ہینڈ اوور کا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹیک اوور کر سکے, مسائل کو سمجھ سکے پرانے وائس چانسلر سے, نہ کہ ایک ویکیوم پیدا ہو اور ٹیمپریری بیچ میں 6 مہینے تک کوئی اور بیچ میں رہے اور پھر آپ وائس چانسلر اپوائنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب محترم, یہ جو مشرومز کی طرح ہم اگا رہے ہیں یا پولیٹیکل گراؤنڈز پہ یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں, یہ بہتر ہے کہ ہم سینٹرز آف ایکسیلنس کی طرف جائیں, ملٹی ورسٹی کی طرف جائیں, کنسورشیم کی طرف جائیں, وہ بہتر ہے؟ آپ کے خیال میں what should we do؟ میرے خیال سے آپ کو کوالٹی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کوانٹٹی کے بجائے. تو اسی وجہ سے میں نے جب میں چیئرمین ایتھیسی تھا تو اس پہ ہم نے ریسٹرکشن لے کر آ گئے تھے اور کیبنٹ سے منظور کرائے تھے کچھ شرائط کہ یونیورسٹی بننے کے لیے کچھ منیمم شرائط یہ ہونے چاہیے. وہ بھی میرے خیال سے مناسب نہیں تھے اور زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا ان شرائط کو. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا تھا کہ بہت سارے کیمپسز ہم نے بند کرا دیے تھے جو خالی پیسہ کمانے کے لیے کھلے ہوئے تھے, اور کچھ جو گھر کرائے پہ لوگوں نے یونیورسٹی کے بورڈ لگا لیے تھے وہ سب بند ہو گئے تھے. تو ہمیں سب سے پہلا زور جو ہے وہ کوالٹی میں دینا چاہیے, ورنہ یہ مشروم ایکسپینشن آف یونیورسٹی سے بہت نقصان ہو رہا ہوا ہے پاکستان کو. بہت ساری جامعات ہمیں بند کر دینی چاہیے جب تک کہ وہ کچھ منیمم کرائٹیریا پہ پورے نہ اترے, جب تک ان کو یونیورسٹی نہیں کہلانا چاہیے. ان کو چاہے کالج کا نام دے دیں لیکن یونیورسٹی نہیں کہیں جب تک کہ وہ کچھ منیمم کرائٹیریا پورے نہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب محترم, بہت سارے پوسٹ گریجویٹ کالجز بڑے بڑے جو نام تھے, ایسی کالج بہاولپور کہہ لیں, گورنمنٹ کالج ساہیوال کہہ لیں, یا گورنمنٹ زمیندارہ کالج گجرات کہہ لیں, اسی طرح گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ ہے, ایون گارڈن کالج راول پنڈی ہے, بڑے بڑے کالجز, بوسن روڈ کالج ملتان ہے, بڑے بڑے کالجز کے جو نام ہیں وہ ڈوب رہے ہیں. یا تو ہم نے ان کی جگہ یونیورسٹیز بنا دی. اگر کوئی پوسٹ گریجویٹ کالج یونیورسٹی نہیں بن پایا تو وہ بالکل اس کا وہ عالم ہو گیا جو پرانے گوسٹ پرائمری سکولز کا عالم تھا. تو ہم اپنے ان کالجز کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں ایچ ای سی اور گورنمنٹ اور بیوروکریسی اپنا کیسے کردار ادا کرے کہ وہ اپنے قدموں میں پھر کھڑے ہو جائیں؟ سب سے اہم چیز ہوتی ہے یونیورسٹی میں اساتذہ. ایک مناسب یونیورسٹی, اچھی یونیورسٹی میں جو ریشیو ہونا چاہیے وہ ہر 20 اسٹوڈنٹ پہ ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ممبر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اس وقت ایوریج جو ہے وہ 100 پر 1 ہے, تو جو 150 اسٹوڈنٹس پہ ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ہے. اس لیے میں نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ کیا وہ برائٹسٹ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کر کے 11,000 اسٹوڈنٹس ہم نے پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاکٹر ٹریننگ کے لیے باہر بھجوائے تاکہ فیکلٹی مضبوط ہو. اگر آپ ان کو کالجز کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ آپ فیکلٹی کو مضبوط کریں اور پھر فیکلٹی کے لیے ریسرچ انوائرمنٹ پیدا کریں. واپس آئیں تو پھر تحقیق میں, صرف تدریس میں ہی نہیں بلکہ تحقیق میں بھی انوالو ہوں, تو پھر ہمارے یہ کالجز جو ہیں یہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہی ہمیں یونیورسٹیز کے لیے کرنا چاہیے. مجھے جو پریشانی ہے سب سے زیادہ وہ اسی بات پر ہے کہ پچھلے اگر آپ 10 سال میں دیکھیں تو مشکل سے 200, 300, 400 سے ہمارے اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے لیے باہر جا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ تعداد جو جا رہی ہے وہ ہنگری جا رہی ہے. تو کمزور یونیورسٹی میں باہر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اگر پی ایچ ڈی کرانی ہے تو اچھی یونیورسٹی میں کرانی چاہیے تاکہ اچھے اسٹینڈرڈ کے ہمارے ٹریننگ ہو ہمارے اسٹوڈنٹس کی. تو جب تک کہ فیکلٹی آپ کی مضبوط نہیں ہوگی اور جب تک کہ ریسرچ انوائرمنٹ مضبوط نہیں ہوگا. ایک مثال دیکھو, میرا جو ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی میں, اس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس میں 600 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یہ اس کو یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس مانا گیا ہے پورے علاقے کا, اس کو WHO سینٹر آف ایکسلنس مانا گیا ہے. یہ واحد ادارہ ہے جس میں OIC نے سینٹر آف ایکسلنس مانا ہے پورے اسلامک دنیا کے لیے. اور ہم نے ہر فیکلٹی کے لیے کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹر, کہ یہ پرفارمنس آپ کریں گے تو رہیں گے ورنہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی. تو ایک ہر ایک کے اوپر پریشر رہتا ہے کہ آپ اگر رہنا ہے آپ کو تو پھر ایک سرٹن کرائٹیریا کو بین الاقوامی, اور پھر ہم اپنی بھی ہر 2-3-4 سال بعد بین الاقوامی ایویلویشن کراتے ہیں باہر کے ایکسپرٹ آ کے کہ آپ ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کریں تاکہ ہم بہتر ہو سکیں. یہ جو ہے یہ ایکسلنس کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہوتی,
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کانسٹنٹلی وی شوڈ بی اسٹرائیونگ فار ایکسلنس. تو وہی ہماری یونیورسٹی آگے بڑھنے کے لیے یہی راز ہے کہ ہمیں فیکلٹی کو مضبوط کریں, ریسرچ انوائرمنٹ پیدا کریں اور پھر ایپلیکیشن کی طرف زور دیں تاکہ خالی ریسرچ نہ ہو بس اس کا امپیکٹ بھی ہو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پر. ڈاکٹر صاحب محترم, امریکن ٹرم ہے ایک کرائم سنڈیکیٹ. انفارچونیٹلی وہ مجھے بڑی یاد آتی ہے جب میں یونیورسٹیز کے سنڈیکیٹس میں ان سیاسی رہنماؤں کو دیکھتا ہوں جو ایجنڈا پڑھ کر کے ہی نہیں آتے, اور حتیٰ کہ کئی ایمیننٹس بھی ایجنڈا پڑھ کے نہیں آتے. اور معاف کیجئے گا میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر کوئی دوسرا وائس چانسلر ہوتا ہے اس سنڈیکیٹ میں تو وہ اپنے جو پیٹی بھائی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اگر سنڈیکیٹس میں انصاف نہ ہوا تو وہ ایچ ای سی کا کیا دھرا ہو یا پروفیسرز کی ریسرچ ہو یا اسٹوڈنٹس کی محنت ہو یا پھر تیسرے سٹیک ہولڈر والدین کا سرمایہ ہو, وہ سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی نے, میں نے نہیں غور کیا کہ سنڈیکیٹس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کی ہو. کچھ وائس چانسلر اس طرح کے تیس مار خان آتے ہیں کہ وہ بالکل سنڈیکیٹ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, ان کی اپنی آٹوکریسی چلتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا لائحہ ہونا چاہیے؟ یہ خاصا مشکل مسئلہ ہے کیونکہ یونیورسٹیز جو ہے یہ کیونکہ پروونسز کے تحت آتی ہیں, جو پروونشل یونیورسٹیز ہیں, اکثر یونیورسٹیز جو ہے پروونشل یونیورسٹیز ہیں اور پروونشل چیف منسٹرز کے تحت آتی ہیں. تو جب تک کہ کیونکہ ایک جو بڑا نقصان ہوا ہے کہ سینٹرلائز جب تک نہیں ہوگا سسٹم, اور ایک سینٹرلائز کنٹرول کے تحت آپ سنڈیکیٹس کی کوالٹی بھی لے ڈاؤن نہیں کر سکتے. وائس چانسلر کا اپوائنٹمنٹ جو یونیورسٹی ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹڈ ہے, وہ ایک سینٹرلائز طریقہ نہیں اختیار کر سکتے. تو آپ کو جو سنڈیکیٹ کی کوالٹی جب تک نہیں صحیح ہوگی اور اس میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو سمجھتے ہوں اعلیٰ تعلیم کو گہرائی سے اور وہ صحیح معنوں میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اور وہ سیاست کا جڑ بن جائیں گی, جیسے بہت ساری یونیورسٹیز میں اس وقت صورتحال ہے, جب تک ہماری یونیورسٹی ترقی نہیں کر سکتی. میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے آج اتفاق سے آج ہی کے دا نیوز میں اوپینین کالم میں میرا آرٹیکل ہے فیوچر ڈائریکشن, کہ مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, جس میں نے تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی, جدت طرازی اور پھر صنعتوں کو مضبوط کرنا اس کے اوپر ہے, تاکہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان کو اگر کردار ادا کرنا ہے, اور ہمارے یونیورسٹی نہیں بلکہ پورا ایجوکیشنل سسٹم, کیونکہ بنیاد تو لو لیول ایجوکیشن سے ہوتی ہے, خالی آپ ہائر ایجوکیشن کے اوپر نہیں فوکس کر سکتے, اسکول, کالج, یونیورسٹی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری سب سے بڑی دولت جو ہے ہماری افرادی قوت ہے, اور پاکستان میں الحمدللہ کوئی 10 کروڑ ایسے افراد ہوں گے جو 20-22 سال سے کم عمر کے ہیں, یہی ہمارا اثاثہ ہے, اور ان کو لے کے آگے چلنا ہے تو صرف تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور پھر جدت طرازی کے ذریعے ہی بڑھ سکتے ہیں. یہ کالم دیکھیے گا, میں ڈاکٹر صاحب ضرور دیکھوں گا. آپ نے یہ میرے منہ کی چھین لی. اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم کس طرح یونیورسٹیوں کو انڈسٹریل لنک کر سکتے ہیں. ابھی کوئی یہ مجھے بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی. جی, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپلائی ڈریون ریسرچ ہوتی ہے, نیڈ ڈریون ریسرچ نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کس چیز کی ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اداروں میں ریسرچ ہوتی رہتی ہے, کئی سال تک اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے آخر میں کہ جو چیز وہ بنا رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو چائنا سے 1/4 پرائز پہ موجود ہے. تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ نیڈ ڈریون ریسرچ, نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے کہ کیا کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. مثال کے طور پر میں اکثر کورونا وائرس کا جو ٹاسک فورس ہے اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. تو ہم نے 2 مہینے کے اندر یہ جو وینٹیلیٹر تھے یہ ایڈورٹائز کیا, 50 ڈیزائن آئے, ان میں سے 13 شارٹ لسٹ ہوئے, ان میں سے 3 فائنل ہو گئے اور ان کی یہاں پہ ڈرافٹ میں فائنل اپروول ہو رہی ہے اور پھر یہاں مینوفیکچر کریں گے. اسی طرح ہم نے ایک ساتھ 2 مہینے کے اندر جو ٹیسٹنگ ہے اس کو بہت تیزی سے ایکسپینڈ کیا. 400 ٹیسٹ ہو رہے تھے پاکستان میں 2 مہینے پہلے, آج تقریباً 13,000 سے 15,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں.
اسی طرح ہم نے 2 مہینے کے اندر کلینکل ٹرائل کے پورے ملک میں شروع کیے مختلف ڈرگس کے اوپر جو کہ اس وقت چل رہے ہیں. تو اس طرح نیڈ ڈریون ریسرچ، ضرورت کس کی ہے اس وقت ملک میں اور دنیا میں، اور اس کے اوپر فوکس کر کے ہمیں کام کرنا چاہیے. زیادہ اکثر یہ ہوتا ہے لوگ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں اور زندگی بھر اسی فیلڈ کے اندر پڑھتے چھاپتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوتا قومی ترقی. ڈاکٹر صاحب اب ہمیں ڈیجیٹل سکلز بڑھانی پڑیں گی، ہمیں اپنے سینئر پروفیسرز ہوں یا جونیئرز ہوں انہیں ڈیجیٹل کرنا پڑے گا. یہ کووڈ-19 کی طرف آپ خود ہی آگے، جو پوسٹ کووڈ-19 سناریو ہوگا، جو پوسٹ کووڈ-19 انوائرمنٹ یا ایکو سسٹم ہوگا یونیورسٹیز کا، جس میں مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں بلینڈڈ ایجوکیشن لے کر کے چلنا پڑے گا. تو اس کے بعد یہ میرا آخری کوشچن ہے، اور اس کے بعد 2 پیغامات آپ کی طرف سے دلوانے ہیں، ایک ینگ سائنٹسٹ کے لیے اور ایک سرچ کمیٹیز کے لیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹائم سے نوازا. تو پہلے مجھے یہ پوسٹ کووڈ کا بتا دیجیے، اس کے بعد پیغامات کی طرف آتے ہیں. جی سب سے پہلے جو بلینڈڈ ایجوکیشن میں آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے ہم نے بلینڈڈ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار کرایا تھا پاکستان کے لیے، اور وہ اتفاق سے آج ہی منظور ہوا ہے. یہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے منظور کیا ہے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ میں نے ورچوئل یونیورسٹی کی تھی اس زمانے میں جب میں چیئرمین تھا ایچ ای سی کا. تو ڈاکٹر نوید ملک جو کہ اس کے ریکٹر تھے، انہی نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کا قائم کرنے کا، اور پھر وہ چلے گئے کینیڈا. تو یہ پروجیکٹ بلینڈڈ ایجوکیشن کا آج اپروو حکومت پاکستان نے آج اپروو کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں نے ایک بہت بڑی ڈیجیٹل لائبریری کا اس زمانے میں شروع کی تھی ایچ ای سی کے اندر، جس کے تحت 25,000 بین الاقوامی جرنل اور بہت ساری لاکھوں کتابیں فری میں اویلیبل تھیں پاکستان ایجوکیشنل ریسرچ نیٹ ورک کے تحت. تو یہ 7 لٹریچر اس وقت فری میں اویلیبل ہے، کوئی یونیورسٹی پیسے نہیں دیتی، ایچ ای سی پیمنٹ کرتا ہے، جو پاکستان ایجوکیشنل ریسرچ نیٹ ورک کے تحت ڈیجیٹل لائبریری کا پروگرام تھا. نمبر 3، ایک بہت بڑی ویب سائٹ میں نے بنائی تھی، اگر آپ کو قلم کاغذ ہو تو ذرا نوٹ فرما لیں، جس میں اسکول لیول، کالج لیول اور یونیورسٹی لیول کورسز سارے ایک جگہ جمع کیے تھے. اس میں ایم آئی ٹی، اسٹینفورڈ، ہارورڈ، ییل، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، کیمبرج وغیرہ کے کورسز ہیں. اسی طرح اسکول لیول کے اکیڈمی کے سارے کورسز ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے LEJ ابراہیم جمال LEJ نمبر 4 LEJ 4 اور پھر لرننگ LEARNING learning.com.pk LEJ 4 learning.com.pk. یہ جو ہے 4 سال پہلے، اس میں 65,000 کورسز موجود ہیں، لاکھوں لیکچر موجود ہیں. کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی پیمنٹ نہیں ہے، آپ جائیے اور سیکھنا شروع کر دیجیے. یہ ارینج ہے اسکول لیول، یونیورسٹی لیول، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں سوشل سائنسز بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، جیوگرافی بھی ہے، لٹریچر بھی ہے. موجودہ یہ فری میں ہے، اور میں نے سارا مختلف یونیورسٹی سے سارے کورسز ڈاؤن لوڈ کر کے، اور یہ ابھی بھی یہ ہمارے تحت یہ روزانہ اس میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. تو بہت بڑا خزانہ موجود ہے. تو اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. اب یہ ڈیجیٹل آنا ہے، اور یہ ہم نے تو یہ اس قسم کے ہم نے پہلے ہی اقدام کیے ہیں تاکہ آج کے لیے ہم الحمدللہ کافی حد تک تیار ہیں. سر اب میری طرف سے گزارش کہ پہلے تو ایک پیغام ینگ سائنٹسٹ کے لیے شارٹ سا، اور دوسرا پیغام ان ممبران کے لیے جو وی سی سرچ کمیٹیز کے ممبر ہیں، انہیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی جو ینگ سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ایک پاکستان کے ماحول میں بین الاقوامی لیول کی تحقیق کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے. جب میں کیمبرج سے آیا تھا، وہاں 9 سال رہا میں کیمبرج میں، پی ایچ ڈی کر کے میں وہاں پڑھاتا رہا. تو یہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی کراچی یونیورسٹی میں، جو زمانے میں پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں نے جوائن کیا. اور میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا ادارہ بناؤں جس میں مغرب سے بچے ٹرین ہونے کے لیے پاکستان آیا کریں. آج الحمدللہ میرے ادارے میں 120 جرمن اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں پچھلے 5 سال میں ٹریننگ کے لیے، اور آپ کسی بھی وقت
ہیں تو آپ کو بین الاقوامی لیول کے ٹاپ سائنٹسٹ جس میں کینیڈا، یو ایس اے، جرمنی، فرانس، اٹلی، سویڈن وغیرہ کے سائنٹسٹ کام کرتے ملیں گے. تو یہ ایک خواب تھا لیکن اس کے اوپر مسلسل جدوجہد ہوتی رہی اور آج یہ حقیقت ہے. تو آپ گھبرائیں نہیں. سو اگر 2% چانس ہے سکسیس کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 دفعہ کوشش کریں گے تو 2 بار یقیناً کامیاب ہوں گے. تو یہ سمپل اسٹیٹسٹکس ہے. تو یہی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اور فیکلٹی ممبر سے کہ یو شوڈ اسمائل ایٹ یور فیلئرز اینڈ لاف ایٹ یور سکسیسز. ہمیشہ کوشش کرتے رہنی چاہیے لیکن کبھی ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. صاحب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوتا. سب کچھ ممکن ہے بشرطے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، انت تک محنت کرتے رہیں اور باقی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. دروازے کھولتا جاتا ہے، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. یہ میرا پیغام ہے ینگ لوگوں کے لیے. سر اب سرچ کمیٹی کے ممبران کے لیے، وائس چانسلر سرچ کمیٹیز کے، وائس چانسلر سرچ کمیٹی کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ جو میرے نظریے میں آپ کو 3 پیمانوں پہ ناپنا چاہیے. ایک تو ایجوکیشنل ایکسپیرئنس جو کینڈیڈیٹ کا ہے، دوسرا جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرئنس جو کینڈیڈیٹ کا ہے، اور ایک کیونکہ آپ کو ایک ریسرچ کا ماحول لانا ہے تو ریسرچ ایکسپیرئنس کینڈیڈیٹ کا جو ہے. پیمانوں پہ ناپنے کے بعد پھر انٹرویو جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اور اس میں پھر آپ جو ہے خالی نمبرنگ کے اوپر نہ جائیں بلکہ اس آدمی کی جو قابلیت ہے اور جو چیلنجز ہیں اس یونیورسٹی کے لیے، اس کو کس حد تک وہ چیلنجز کو میٹ کر سکتا ہے اس کے اوپر زور دیں. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے سلیکشن میں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ وہ نمبرنگ کے اوپر بہت زیادہ اوور اسٹیٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سے اچھے کینڈیڈیٹ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایک بنیادی تبدیلیاں آنی چاہیے اور اس میں کھیتی کے جو ہم ماڈل لے کر آئے ہیں اس کو اگر وہ فالو کریں تو وہ شاید بہتر ہو. پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی باتیں بڑی قیمتی، پلے باندھنے والی ہیں. اللہ کرے کہ میرے لسنرز، میرے ویورز اور میرے جو ریڈرز ہیں وہ بھی انہیں پلے باندھے. آپ کی آواز بڑی دور تک جاتی ہے کیونکہ اس آواز کا وزن ہوتا ہے. آپ نے پاکستان کو ہائر ایجوکیشن کی ایک عمدہ بنیاد فراہم کی جس پہ اب ہم ابھی چل رہے ہیں. کبھی کبھی ہم ڈاواں ڈول ہو جایا کریں تو ہماری رہنمائی ضرور فرمایا کریں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ بھائی. تھینک یو سو مچ.